بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم پہلا کلمہ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ طیبہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ۔ دوسرا دوسرا کلمہ شہادت اشہد اشہد اللہ الہ لا الہ اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد وحد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسول۔ پھر سے پڑھیے تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہاں، پڑھیے تو لا الہ نہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ ہاں۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ سب یاد کر لیجیے گا، ٹھیک نا؟ ہاں، سب یاد کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے شروع میں ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ایک لڑکی کی اور ایک لڑکا کی، یعنی ایک دلہا اور ایک دلہن کی آپ نے جو ویڈیو آپ نے چھوٹی سی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے۔ 3-4 روز پہلے میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا، تو عام طور پر ہم لوگ جو ہے نکاح سے پہلے کلمہ پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے اور نکاح خوانی میں وہ شامل نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کلمہ یاد نہ ہو، تو اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کلمہ یاد ہے، کلمہ پڑھنا جانتے ہیں؟ تو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک سے ابھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، نہیں یاد ہے۔ تو بولے ذرا سنائیے تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کو پہلا کلمہ دوسرا کلمہ بھی، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت بھی ان کو یاد نہیں۔ جب کلمہ یاد نہیں ہے تو قرآن کی آیت ان کو کہاں سے یاد ہوگی؟ تو پھر میں نے پوچھا کہ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ تو سورہ فاتحہ بھی ان کو یاد نہیں ہے، جو ہر مسلمان کو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ لوگ نماز میں سن کر کے لوگ یاد کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی جمعہ کی نماز بھی پڑھنے کے لیے آتا ہوگا تو ان کو سورہ فاتحہ ان کو یاد ہوتی ہے، وہ یاد کر لیتے ہیں سن کر کے۔ پھر جب لڑکی سے دلہن سے اجازت لینے کے لیے جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی مجھے معلوم ہوا کہ لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی میں نے پوچھا کہ کلمہ یاد ہے؟ تو بولتی ہے کہ کلمہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو بمشکل جو ہے ان کو کلمہ کے الفاظ میں نے پڑھایا، جو پڑھ بھی نہیں پا رہی تھی، اور اسی طریقے سے لڑکا کو بھی میں نے کلمہ پڑھایا، کلمہ کے الفاظ بھی ان کے زبان پر صحیح آ نہیں رہتے، بمشکل جو ہے لڑکا اور لڑکی نے کلمہ کو پڑھا۔ یہاں پر بولنے کا بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے مسلمان ہیں، ایسے ایمان والے ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں ہے، جن کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، ایک آیت بھی یاد نہیں ہے۔ اب بتائیے آج وہ نکاح کرنے تقریباً میرے خیال سے ان کی عمر جو ہے 35 یا 40 سال کی عمر ہے، لڑکی کی عمر بھی تقریباً جو ہے 25 سے 30 سال کی ان کی عمر ہے، اور لڑکا کو لڑکی کو دلہا کو دلہن کو دونوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ اب بتائیے آج کا دور جو ہے موبائل کا دور ہے، ہر کوئی چیز بہت ساری چیز جو ہے اچھے خاصے لوگ جو بالکل کچھ نہیں جانتے ہیں موبائل اس طرح چلاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ BA پاس ہوگا آدمی اور انگریزی پڑھا لکھا ہوگا لیکن ان کو کچھ نہیں آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم دنیاوی اعتبار سے ہم ان سب چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ بول لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اس کا علم حاصل کر لیتے ہیں، تو ایک مسلمان کو کلمہ یاد کرنا، نماز میں جو چیز پڑھی جاتی ہے یا قرآن کی جو سورت وغیرہ پڑھی جاتی ہے آدمی کیسے نہیں سیکھ سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہم آپ لوگوں سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں بطور خاص کہ اللہ کے واسطے کم از کم کلمہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، نماز کے اندر جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ نہ کوئی مدرسہ میں کبھی گیا، نہ کبھی اسکول میں گیا، کبھی پڑھا لکھا نہ، تو ایسے لوگوں کو کبھی ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے کہ بابو تم کو کلمہ یاد ہے کہ نہیں؟
عام طور پر صرف ایک واقعہ ہم یہاں پر بتا رہے ہیں، ایسے میرے ساتھ بہت سارے معاملات پیش آ چکے ہیں کہ نکاح کے وقت ہم نے ان سے کلمہ پوچھا تو ان کو کلمہ یاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کی جہالت ہمارے معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے، ان جہالت کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جو ہے جاہل ہے، نہ کسی مدرسہ میں گئے نہ کبھی اسکول میں گئے، تو کم از کم ایسے لوگوں کو بطور خاص اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت میں ان لوگوں کو نکالا جائے، تاکہ وہاں جانے کے بعد اپنی نماز جو ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، اور پاکی ناپاکی کے مسائل ہے، اور وضو کے مسائل ہے، غسل کے مسائل ہے، اور کلمہ ہے، دعا درود ہے، کم سے کم وہاں 3 دن میں ہو یا 10 دن میں ہو یا ایک چلے میں ہو، کم از کم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، چونکہ دین کا سیکھنا ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، لہٰذا اپنے زندگی کے کچھ اوقات نکال کر کے علم دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، تاکہ جو ہے موٹی موٹی بات دین کی جو ہے ہمیں معلوم ہو جائے، اور پھر ہمارے لیے دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے۔ ورنہ اگر ہم اسی حالت میں رہیں، نہ ہمیں کلمہ یاد ہے، نہ ہمیں درود پاک یاد ہے، نہ ہمیں قرآن یاد ہے، نہ نماز کا کوئی طریقہ یاد ہے، اور اسی طریقے سے ہم میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو بتائیے کہ پھر ہماری اولاد جو ہوگی تو وہ کیسی اولاد ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کی چیزوں کو سیکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔